بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ زندگی اور موت کا سلسلہ اللہ پاک نے اس لیے چلایا ہے، خود کہتا ہے خلق الموت والحیات، میں نے زندگی اور موت کو بنایا، تو یہ میرے مالک کا نظام ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، آنا بھی ہے اور جانا بھی ہے۔ بڑی سے بڑی ہستیاں ایک ہی راستے سے آئیں اور بڑی سے بڑی ہستیاں ایک ہی راستے سے واپس گئیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر اس کائنات میں اللہ نے کوئی نہیں پیدا فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے سارے آدم علیہ السلام کی نسل کو دیکھا اور اس میں سے عربوں کو چھانٹا، پھر عرب کی نسل کو دیکھا، اس میں سے مضر کی نسل کو چھانٹا، اور مضر کی نسل کو دیکھا تو اس میں سے قریش کو چھانٹا، قریش کی نسل کی چھانٹی کر کے اس میں سے ہاشم کو الگ کیا، پھر ہاشم کی چھانٹی کر کے اس میں سے اللہ نے مجھے وجود بخشا۔ انا خیرکم ابن و نفسا، مجھ سے بڑا کسی کا خاندان نہیں، مجھ سے بڑا کسی کا گھرانہ نہیں۔ یہ وہ گھرانہ ہے جس پر درود پڑھنے کا ہمیں اللہ نے حکم دیا۔ سبحان اللہ، میرے نبی نے جو درود سکھایا تو میرے رب کا حکم ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ اللہ کے نبی ہمیں نماز کا درود سکھا رہے ہیں۔ میرے نبی کا خاندان اتنا عظیم خاندان ہے کہ اپنی ہی ان کی ذات کے لیے درود الگ اور ان کی اولاد کے لیے درود الگ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ ہے میرے نبی کا خاندان جس کو اللہ نے سب سے الگ کر کے چنا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے بیچ میں ایک نبی بھیج رہا ہوں، اس جیسا کوئی خاندانی دکھا دو، اس کی نسل نسب پیڑھی آدم تک محفوظ موجود ہو، ایسا کوئی اور دکھا دو۔ میرے نبی جس باپ کی پشت میں ہوتے آپ کا نور اور ان کا ماتھا روشن ہو جاتا تھا۔ اس سارے سلسلے کو اتنا اللہ پاک نے بنایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اپنے باپ عبداللہ سے آدم تک میرے کسی باپ نے بدکاری نہیں کی، پاک دامن، کسی نے بدکاری نہیں کی، پاک دامن، اور جس باپ کی کمر پشت میں آپ کا نور جاتا تھا وہ ماتھا روشن ہو جاتا۔ حضرت ہاشم آپ کے پردادا مدینہ گئے ہوئے ہیں تجارت کی غرض سے، بازار سے گزرتے ہیں، سامنے سے یہودی عورت آ رہی تھی، آپ کو دیکھتی تو آپ کو کھڑا کر لیتی اور عجیب بات کرتی ہے، کہتی ہے ہاشم 100 اونٹ لے لے اور ایک رات میرے ساتھ گزار لے۔ کام تو بدکار عورت تو الٹا کام ہوتے ہیں، وہ کئی 100 اونٹ دے دے اور رات میرے ساتھ گزار۔ طواف کا مسئلہ ہوتا ہے اور وہ کہہ رہی ہے 100 اونٹ لے لے اور ایک رات میرے ساتھ گزار۔ حیران پریشان ہو گئے، کہنے لگے بی بی تو مجھے زنا کی دعوت دیتی ہے، میں سردار عزت دار آدمی ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ 2 دن بعد دونوں نے وہاں شادی کی بنو نجار میں حضرت سلمہ کے ساتھ، تو اسے حمل ٹھہرا۔ عبد المطلب کا تو وہ نور ادھر منتقل ہو گیا۔ چند دن گزرے، بازار سے جا رہے تھے، وہ عورت آگے سے آ رہی تھی تو اس کو کھڑا کر لیا اور فرمایا بی بی تو مجھے گناہ کی دعوت دیتی ہے، تو حلال کریں اور شادی کر لیتے ہیں۔ تو اس نے یوں دیکھا اور کہنے لگی ہاشم مجھے غلط نہ سمجھنا، میں کوئی بازاری عورت نہیں ہوں، عزت دار ہوں، میں نے جو تمہیں رات کی پیشکش کی تھی وہ تیرے ماتھے پر آخری نبی کا نور تھا، میرا جی چاہے وہ امانت میرے پیٹ میں آ جائے، اور وہ تو سلمہ لے گئی، جاؤ مجھے کوئی حاجت نہیں ہے۔ یہ واقعہ آپ کے باپ کے ساتھ پیش آیا۔ حضرت عبداللہ بازار میں تشریف لے جا رہے ہیں تو ایک عورت نے آپ کو دیکھا تو کہنے لگی
عبداللہ تیری جان بچانے میں 100 اونٹ لگے تھے تو وہ 100 اونٹ میں دیتی ہوں اور تم ایک رات میرے ساتھ گزار لو۔ جو پیشکش دادے کو ہوئی وہ پوتے کو ہوئی۔ 100 اونٹ وہ تیری جان بچانے پر لگے۔ تو جان بچانے پر کیسے لگے تھے؟ مکہ پر قبضہ تھا بنو جرہم کا، تو اس کے بعد بنو خزاعہ نے اس پہ حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ دونوں نے کیا کیا؟ جب وہ بھاگے بنو جرہم تو انہوں نے کنواں زمزم بند کر دیا، اس میں مٹی ڈال دی، پتھر ڈال دیے، برابر کر دیا، اور 300 سال وہ چشمہ بند رہا۔ 300 سال وہ کنواں بند۔ جب حضرت عبدالمطلب مکہ کے سردار بنے تو حضرت ہاشم کے انتقال کے بعد تو انہوں نے خواب دیکھا، کوئی کہہ رہا ہے پاک پانی نکالو، اور خواب ختم ہو گیا۔ اگلے دن پھر خواب دیکھا، کوئی کہہ رہا ہے پاک پانی نکالو، اور آنکھ کھل گئی۔ تیسرے دن پھر خواب دیکھا، کوئی کہہ رہا ہے پاک پانی نکالو، تو اب آنکھ نہیں کھلی۔ اپنے خواب میں پوچھا وہ پاک پانی کیا ہے، کدھر ہے؟ تو آواز آئی کہ کل تم بیت اللہ میں بیٹھنا، صحن میں ایک کوا آئے گا، وہ آ کر ایک جگہ 3 دفعہ ٹک 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 کرے گا، جہاں وہ چونچ مارے گا وہاں وہ پاک پانی ہے جو اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلا تھا۔ آنکھ کھل گئی، صبح ہوئی۔ انہوں نے سرداروں کو اکٹھا کیا اور کہا بھائی میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ تو صبح ہوئی تو جا کے بیٹھ گئے بیت اللہ میں۔ کوا آیا، بیٹھا اور 3 دفعہ ٹک 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 کیا اور اڑ گیا۔ تو انہوں نے فوراً اپنے خاندان کو اکٹھا کر کے کہا کہ وہ جو ابراہیم علیہ السلام کا زمزم کھلا تھا اور اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلا تھا کنواں، آؤ اس کو کھودیں۔ وہ سارے کہنے لگے 1300 سال لگ گئے، پہاڑی کنواں کتنے رہ گیا؟ بابا یہ کام آپاں کول نہیں ہوندا۔ انہوں نے کہا تم کرو نہ کرو، میں نے تو خواب دیکھا ہے، مجھے کرنا ہی کرنا ہے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو لے کر کام شروع کر دیا۔ اس نے صرف ایک بیٹے تھے، ان کا نام حارث۔ آپ ایک دن تھک ہار کے بیٹھے تو وہ کہنے لگے بھئی کوئی سردار ہے جس کی اولاد نہ ہو؟ ہمارے اندر کم بچے خوشحال گھرانہ۔ میں کہتا ہوں نیک بچے خوشحال گھرانہ، ایک ہی بیٹا ہو اور نافرمان ہو اس گھر میں خوشی آئے گی، اور 10 بچیوں اور فرما بردار ہوں اتنی خوشی ہوگی۔ کم بچے خوشحال گھرانہ نہیں، نیک بچے خوشحال گھرانہ۔ چھوٹے خاندان سے زندگی آسان نہیں ہوتی، نیک خاندان زندگی آسان۔ کہنے لگے وہ بھی کوئی سردار ہے جس کی اولاد نہ ہو؟ اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے، ایک کو اللہ کے نام سے ذبح کر دوں، اللہ نے 10 کے 15 دے دیے جو سارے جوان ہو گئے، ان کو اکٹھا کر لیا تو دیکھو بچوں میں نے قسم اٹھائی تھی کہ جب مجھے اللہ نے 10 دیے تو ایک کو ذبح کروں گا، اب تم 15 ہو، تم تیار ہو ذبح ہونے کے لیے، تو ذرا فرما برداری کا حال تو دیکھو۔ زمانہ کفر ہے، ہماری اولاد ہمیں پانی پلا کے راضی نہیں، اور وہ زمانہ کفر ہے اور کہتے ہیں ابا جس کا ہاتھ پکڑے گا وہ ذبح کے لیے تیار۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میں قرعہ اندازی کروں گا۔ تو انہوں نے سب کے نام لکھ کر قرعہ ڈالا تو قرعہ نکلا حضرت عبداللہ کا، میرے نبی کے والد محترم، اور یہ سب زیادہ پیارے تھے آپ کو، اور دل ان کا مٹھی میں آ گیا، لیکن سرداری کی شان۔ انہوں نے چھری اٹھائی اور کھڑے ہو گئے، یہ دیکھا تو مکے میں قہرم مچ گیا، عورتیں آ گئیں، عرب سردار آ گئے۔ ایک عرب سردار بیچارے کو ایمان نصیب تو نہ ہوا، ان کے بیٹے تو بہت بڑے صحابی بنے۔ عمر بن عاص بن وائل کہنے لگے کہ عبدالمطلب یہ کام نہیں ہوگا، وہ فرمانے لگے یہ کام ہوگا، یہ سردار کا بول ہے کہ پورا ہوگا۔ تو عاص بن وائل کہنے لگے میں یہ کام نہیں ہونے دوں گا۔ تو وہاں جھگڑا شروع ہو گیا، سارے مکے والے
عاص بن وائل کے ساتھ ہو گئے۔ عبد المطلب تنہا رہ گئے۔ پھر کہنے لگے ایک شرط ہے کہ وہ نجران میں جو ایک کاہنہ ہے قطبہ، وہ اگر کہہ دینا کہ اس کو چھوڑ دو تو چھوڑ دوں گا، ورنہ میں اسے ذبح کروں گا۔ تو مکہ کا بہت بڑا مجمع، قریش کا نجران کئی 100 میل دور ہے، وہاں پہنچا۔ اس کا بینا کے پاس نجومی ٹائپ لوگ ہوتے تھے، اس کو کاہنہ کہتے تھے۔ اس کا باپ کہتا ہے میں نے ذبح کرنا، ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ ظلم نہیں ہونے دیں گے، تو بتاؤ ہم کیا کریں؟ تو اس نے بڑا عجیب فیصلہ لیا۔ اس نے کہا یہ بتاؤ، جب تمہارے ہاں کوئی قتل ہو جاتا ہے تو قتل کا معاوضہ کتنا ہے؟ ایک آدمی کا کوئی عزیز قتل ہو جاتا ہے تو وہ بدلہ نہیں لیتا، تو وہ کہتا مجھے معاوضہ چاہیے، تو کتنا دیتے ہو؟ کہا 10 اونٹ۔ اس کتبے نے کہا تو ایسا کر دو، پرچیاں لو، 2 پرچیاں لو، ایک پہ لکھو عبداللہ اور ایک پہ لکھو 10 اونٹ، تو قرعہ ڈالو اور دیکھو کس کا نام نکلتا ہے۔ اگر عبداللہ کا نام نکلے تو پرچی پہ 10 اونٹ اور بڑھا دو، پھر بھی اگر عبداللہ کا نام نکلے تو 10 اونٹ اور بڑھا دو۔ جب تک عبداللہ کا نام نکلتا رہے تم پرچیوں پہ 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ۔ جب اونٹوں کا ولی پرچی نکلے تو اس پر جتنا لکھے ہوں وہ ذبح کر دینا، اور عبداللہ کی جان بخشی۔ یہ فیصلہ سب کو بڑا پسند آیا، تو بیت اللہ کے دور و دیوار نے عجب تماشا دیکھا۔ سارا مکہ اکٹھا۔ عبداللہ نے 100 اونٹ اپنے ذاتی صفا پہاڑ کے دامن میں کھڑے کر دیے، اور اس میں 10 اونٹ ایک طرف کر دیے، اور پرچی نہیں ہوتی تھی تو تیر ہوتے تھے، تو ایک تیر پہ لکھا عبداللہ بن عبد المطلب اور ایک تیر پر لکھا 10 اونٹ۔ اور وہ قرعہ ڈالنے والا بھی اسپیشل آدمی تھا۔ وہ اسپیشل آدمی تھا، ترکش میں چھوٹا سا سوراخ ہوتا تھا، تو اس نے ایسے ہی لا کے جھٹکا دیا تو تیر باہر نکلا۔ جلدی سے اٹھا کے دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا عبداللہ۔ تو دوسرا تیر نکالا، اس پر لکھا 20 اونٹ اور ادھر 20 اونٹ کر دیے، تو پھر جھٹکا دیا۔ اس نے تیر اٹھا کے دیکھا تو لکھا تھا عبداللہ، اور ادھر لکھا تھا 30، پھر 30 اونٹ کر دیے، پھر جھٹکا دیا تو نکلا عبداللہ، تو ادھر لکھا تھا 40، ادھر بھی 40 اونٹ کر دیے، پھر جھٹکا دیا نکلا عبداللہ، ادھر 50 لکھا تھا، 50 اونٹ کر دیے، پھر جھٹکا دیا تو نکلا عبداللہ، تو ادھر 60 کر دیے، اور ادھر لکھا تھا 60 اونٹ۔ اور مکے والوں کا رنگ پھک ہو گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ دوبارہ جھٹکا دے کر پھینکا تو نکلا عبداللہ، تو ادھر کر دیا 70 اور ادھر لکھ دیا 70 اونٹ، پھر جھٹکا دیا تو نکلا عبداللہ، تو اسی 80 کر دیے، پھر جھٹکا دیا عبداللہ تو 90 کر دیے، پھر جھٹکا دیا تو نکلا عبداللہ تو 100 کر دیا۔ عبد المطلب کے ماتھے پر بھی پسینہ آ گیا تو آنکھیں نم ہو گئیں، پھر جھٹکا دیا، دھڑکتے دل کے ساتھ دیکھا تو نکلا 100، عبداللہ نہیں نکلا، پھر جھٹکا دیا 100 اونٹ والا تیر نکلا، سب نے نعرہ لگایا ہو گیا کام۔ عبد المطلب نے کہا نہیں، میں دوبارہ پھینکوں گا، پھر پھینکا تو نکلا 100 اونٹ، تو پھر اس پر سب نے سجدہ شکر ادا کیا، اور عبد المطلب نے اپنے ہاتھوں سے 100 اونٹ ذبح کیے اور تقسیم کیے، اور حضرت عبداللہ کی جان بچی۔ اس واقعے کی طرف اشارہ کر کے ایک عورت کہتی ہے عبداللہ ایک رات میرے ساتھ گزار لے، اور 100 اونٹ جو تیرے اوپر قربان کیے گئے تھے وہ میں نقد دیتی ہوں، 100 اونٹ، اور ایک رات میرے ساتھ گزار لے۔ وہ بھی کون سی شریف زادی تھی، پہلی کتابوں کی جاننے والی تھی۔ اب حضرت عبداللہ کے ماتھے پر نور نبوت دیکھا تو اس کا جی چاہا کہ یہ نور میرے پاس آ جائے، تو حضرت عبداللہ نے وہی جواب دیا جو ان کے دادا نے جواب دیا تھا کہ میں عزت دار ہوں، میں پیکر شرافت ہوں، تو یہ گناہ مجھ سے نہیں ہوگا، تو میرے بارے میں غلط سمجھی ہے۔ چند دن بعد حضرت آمنہ سے شادی ہوئی اور حمل ٹھہر گیا، اور نور نبوت حضرت آمنہ کے پیٹ میں شفٹ ہوا۔ وہ عورت بازار میں ملی
وہی کہانی سیم حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ تم اس سے شادی کر لو، تو اس نے بھی کہا عبداللہ مجھے غلط مت سمجھو، میں پاک دامن عورت ہوں، میں نے تیرے ماتھے پر نور نبوت دیکھا تھا، میرا جی چاہے وہ میرے پاس آ جائے۔ اور وہ آمنہ کو مبارک ہوا، آمنہ لے گئی۔ مجھے غلط نہ سمجھنا، اس طرح میرے نبی پاکیزہ نسبتوں کے ساتھ اور اپنے نور کے ساتھ اپنے ان باپ دادا پردادے کی نسل سے ہوتے۔ میں نے آپ کو پوری پیڑھی سنائی، کسی نبی کا اس طرح نسب نامہ محفوظ نہیں ہے آدم علیہ السلام تک جیسے میرے نبی کا نسب نامہ محفوظ ہے، کسی نبی کی آدائیں محفوظ نہیں ہیں جیسے میرے نبی کی آدائیں محفوظ ہیں۔ بڑھیا نے آپ کا حلیہ بیان کیا کہ میں نے ایک ہستی کو دیکھا، مجھے لگا جیسے 14ویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا ہو، حسن غلام جوانی آپ پر فدا، نورانی چہرہ، خوبصورت آنکھیں، لمبی پلکیں، گلابی ہونٹ، چاند کی طرح چمکتے ہوئے دانت، خوبصورت داڑھی، لمبی گردن، گلابی گال، مسکرائیں تو موتی اور پھول جھڑیں، بولے تو نور چھا جائے، خاموش ہو تو وقار چھا جائے، کشادہ ماتھا، بغیر بال کے خوبصورت سر، حسن و جمال کے پیکر، بولتے تو نور ہی نور چھا جاتا تھا۔ آنکھوں کے بال بڑے لمبے خوبصورت تھے۔ آنکھیں آج کل یہ میرے نبی کی 7 الفاظ، میرے نبی کی آنکھوں کے لیے 7 الفاظ، اور 7 الفاظ کا ایک مطلب ہے کہ اللہ نے دنیا میں ایسی آنکھ کسی کو نہیں عطا کی تھی جیسے اپنے نبی کو کی تھی۔ آپ کی آمد بھی عجب ہے۔ سارے حمل کے دوران حضرت آمنہ فرماتی ایک دن مجھے حمل کا بوجھ محسوس نہیں ہوا، ایک دن بھی حمل کا بوجھ محسوس نہیں ہوا، اور جس دن آپ پیدا ہو رہے ہیں آپ کی والدہ کے سرہانے آپ کے ڈاکٹر شفاء بنت عمر شفاء بنت اسد، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہیں، وہ موجود ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو 9 مہینے کی رکاوٹ ہوتی ہے، تو بہت ساری گندگی ماں کے پیٹ سے نکلتی ہے جو اس کو عرض کہتے ہیں، تو اس میں بچڑا ہوا پیدا ہوتا ہے اور اس طرح گندگی میں بھرا ہوتا ہے، پھر اس کو پکڑ کے دھوتے نہلاتے ہیں، صاف کرتے ہیں، پھر ماں کو صاف کرتے ہیں۔ لیکن میں قربان جاؤں محمد مصطفیٰ کی پاکیزگی پر، طہارت پر، آپ پیدا ہوئے، ایک قطرہ ماں کے پیٹ سے باہر نہیں نکلا گندگی کا، اور آپ پیدا ہوئے نہلائے ہوئے، آپ کو باہر نہیں نہلایا گیا، آپ پیدا ہی نہلائے ہوئے آئے تھے، جیسے باہر آ رہے تھے کمرے میں نور پھیل رہا تھا تو پورے کمرے میں روشنی، نور اور خوشبو پھیل گئی، اور آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی۔ بچہ پیدا ہو تو اس کا ہفتہ، مہینہ، سال بعد ختنہ ہوتا ہے، میرے نبی ماں کے پیٹ سے ہی ختنہ کروا کے آئے، اور دائی نے پکڑ کے ماں کے پہلو میں لٹایا، تو ایک تو آپ کی عمر 15 منٹ 20 منٹ جو ہی لٹا کے پیچھے ہٹی تو اپنے ایک دم پوری طاقت سے پلٹا لیا، الٹے نہیں ہوئے، سجدہ کیا جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں، ایسے لمبا سجدہ کیا۔ اس کے بعد آپ نے یوں سر اٹھایا، سینہ ایسے کیا اور اس ہاتھ کا سہارا لیا، یہ معصوم بچہ ہے، ایسا کام تو 6 مہینے کا اور سال تک کا بچہ نہیں کر سکتا۔ آپ نے اس ہاتھ سے آسرا دیا اور یوں چھاتی کو اٹھایا اور سیدھا ہاتھ اوپر کیا اور انگلی کو یوں اٹھایا تو سارے چاروں طرف نور ہی نور پھیل گیا۔ پھر آپ یوں گرے اور وہی معصوم بچہ میں کہا کرتا ہوں، میرے نبی نے آتے ہی پیغام دیا، اے میری امت، فیصلہ آباد نماز لے کر آؤں گا، چھوڑنا نہیں۔ اور بڑے درد کی بات ہے 90% میرے نبی کی امت نماز چھوڑ گئی، 100 میں سے کوئی 10-12 پڑھتے ہیں، ورنہ کیا عورتیں کیا مرد نماز چھوڑ گئے۔ تو ماں نے اٹھا کے گود میں لے لیا، تھوڑا ڈر بھی تھا اور حیرت بھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو ایک دم گھر کی چھت پھٹی اور ایک بادل اندر آ گیا۔ بادل کیا تھا؟
یہ جو ہماری سردیوں میں دھند ہوتی ہے 2 فٹ پہ نظر نہیں آتا کہ کیا ہے، وہ پورے کمرے میں پھیل گئی۔ اور میرے نبی نظر نہیں آ رہے، ماں کی گود میں نظر نہیں آ رہے، اور ان دھند میں سے آواز آئی کہ اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب میں ٹھہرا دو اور ساری دنیا کو اس کی پہچان کرا دو اور بتا دو ان کے پیچھے جو چلے گا وہ کامیاب ہوگا، باقی سب ناکام ہو جائیں گے۔ خدا حافظ۔